والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ انہیں اس لیے نہ روک رکھو تاکہ تم نے انہیں جو دیا تھا اس میں سے کچھ تمہیں واپس مل جائے، الا یہ کہ وہ کھلی برائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ معاشرت اور بود و باش میں اچھا برتاؤ کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ رب العالمین نے اس میں تمہارے لیے بہت ساری بھلائیاں رکھی ہوں۔ اس آیت کریمہ میں زمانہ جاہلیت کے ایک کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ عورتوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کرتے تھے، اسی ظلم کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا اور اس کی تردید کی گئی ہے۔ ایک روایت آتی ہے، امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص مر جاتا، کوئی آدمی جب مر جاتا تو اس کے ورثہ اس کی بیوی کے زیادہ حقدار سمجھے جاتے تھے۔ یا تو ان میں سے کوئی اس سے شادی کر لیتا تھا یا کسی دوسری جگہ اس کی شادی کر دیتے تھے، اور چاہتے تو اس کی شادی نہیں کرتے اور اس کے شوہر کہ ورثہ اس کے خاندان والوں سے زیادہ اس کے حقدار بن جایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اس کو اور واضح طور پر سمجھا دیں کہ جب کوئی شخص، کوئی آدمی مر جاتا تو اس کی جو بیوی ہوتی، تو اس کی جو اولاد ہے، مرنے والے کی جو اولاد ہے، وہ اس کی بیوی کو بھی وراثت میں جیسے سامان کی تقسیم ہوتی ہے، بیویوں کی بھی تقسیم کر لیتے۔ اگر اس کی اپنی ماں ہے تو خیر ہے، اگر وہ سوتیلی ماں ہے تو گویا وہ اس سے شادی بھی کر لیتے تھے، سوتیلی ماں کو اپنے عقد میں رکھ لیتے تھے، یا اگر شادی نہیں کرتے تو گویا اس پر مالکانہ حق رکھتے تھے کہ ہم چاہیں گے تو تم اپنی شادی کسی اور جگہ کر سکتی، اور اگر نہیں چاہیں گے تو تمہیں اسی گھر میں معلق رہنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے اسی کردار کی تردید فرمائی ہے کہ تم جو تمہاری مائیں ہیں سوتیلی، اس کے اوپر میں جس طریقے سے سامانوں پر جب ملکیت تم رکھ رہے ہو، ان کی بیویوں پر ملکیت مت رکھو، بلکہ اس کو آزادی دو، اور وہ جہاں چاہے تمہارے والد کے انتقال کے بعد اپنی شادی کر سکتی ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ اگر وہ لوگ، ایک کردار یہ بھی تھا کہ اس وقت تک اسے شادی نہ کرنے دیتے تھے جب تک کہ اس کے باپ نے اس کو جو بھی کچھ دیا تھا بیوی ہونے کی حالت میں، تو جب تک وہ شے اس کی اولاد کو نہ لوٹا دیتی، وہ عورت، وہ خاتون، اس وقت تک وہ اسے اپنے یہاں بندھی بنائے رکھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یہ بھی تمہارے اوپر بالکل حرام ہے کہ تم کسی بھی عورت کے اوپر میں زبردستی وارث بن جاؤ اور جو چاہو اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرو۔ اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ جو ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کا کردار ادا کرو، اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو، اس لیے کہ جو احساسات تمہارے ہیں وہی احساسات تو ان کے بھی ہیں۔ جس طریقے سے تم آدم و حوا کی اولاد ہو، اسی طریقے سے وہ بھی تو آدم و حوا کی اولاد ہے، اس کے پاس بھی تو جذبات ہیں جس طریقے سے تمہارے پاس جذبات ہیں، جس طریقے سے تمہاری عزت ہے اس کے عزت بھی تو تمہاری عزت کے جیسی ہے۔ تو جس طریقے سے جو چیز تم اپنے لیے نہیں برداشت کر سکتے ہو، وہ کسی اور کے لیے کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اگر اس کے ساتھ اگر تم نے ظلم و زیادتی کی تو پھر اللہ رب العالمین تمہاری بہت ہی سخت گرفت فرمائے گا۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اب یہاں ایک چیز آ گئی کہ اگر تم کسی عورت کو، یعنی اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو ناپسند کرتے ہو، پہلے پسند تھی اب ناپسند ہو گئی، اگر ایک ہی ہے تب بھی،
اگر ایک ہی بیوی ہمارے پاس ہے تو پہلے ہماری بیوی ہمیں پسند تھی، اچھی لگتی تھی، لیکن اب ہمیں اچھی نہیں لگتی، تو انسان دوسری شادی کر لیتا ہے، اور دوسری شادی اسی بنیاد پر کرتا ہے کہ اس کو ہم فارغ کر دیں گے، اس کو ہم طلاق دے دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ طلاق دینے میں جلد بازی نہ کرو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ادائیں ایسی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہے جو اس عورت کے اندر جو ہے وہ تمہیں ناپسند ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین بہت سارا خیر اس کے اندر میں چھپا رکھا ہو۔ ہم ایک آیت کریمہ پچھلے سورہ بقرہ میں بھی پڑھائے ہیں، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم عسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم۔ یعنی کہ بہت ایسی چیزیں ہیں جسے ہم پسند کرتے ہیں، محبوب ہے وہ ہمارے لیے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ ہمارے لیے خیر ہے یا شر ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ جو چیز تم پسند کر رہے ہو وہی تمہارے حق میں شر ہے یا خیر ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ یا جسے تم ناپسند کر رہے ہو وہ چیز تمہارے لیے خیر ہے یا شر ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے ہمیشہ وہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ یعنی اپنی جو بیوی ہے اس کو ہم اس وقت تک نہ چھوڑیں، اس کے اندر میں خیر تلاشتے رہیں، بھلائی کا پہلو تلاشتے رہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے ان کے اندر میں بھلائی رکھی ہوگی تو تمہیں ضرور ملے گی۔ خیر آج ہمارے نظام یعنی ہمارے یہاں ہندوستان میں خصوصاً مسلمانوں کی جو عائلی نظام زندگی ہے اس کے اندر میں بیوی کی آج وہ حیثیت برقرار ہے۔ آج ہمارے یہاں جو نکاح ہوتا ہے یہ متع کی حیثیت نہیں ہوتی ہے، جو شیعوں کے یہاں آج نکاح کیا کل ترک کر دیا، پرسوں نکاح کیا ترسوں ترک کر دیا۔ آج ہمارے یہاں جو شادی ہوتی ہے الحمدللہ لوگ 30 سال 40 سال 50 سال اپنی ایک ہی بیوی کے ساتھ گزار دیتے ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج ہندوستان کے اندر میں خصوصاً اس کو نبھایا جا رہا ہے، اسلام کی جو یہ طرز زندگی ہے اس کو اپنایا گیا ہے۔ مغرب نے تو اسلام کی اسی خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے بہت سارے ہتھ کنڈے اپنائے ہیں کہ یہ جو خاندانی نظام مسلمانوں کے اندر میں مضبوط ہے اس کو کسی طریقے سے بھی تار تار کیا جا سکے، لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں یہ چیز موجود ہے۔ اللہ نے کہا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ رب العالمین نے اس میں تمہارے لیے بہت ساری بھلائیاں رکھی ہوں، اس لیے بھلائی تلاشو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اب اگر نباہ ممکن نہیں ہو پا رہا ہے، خیر تلاشتے بھی رہے تمہیں نہیں مل پایا، اب تمہیں رکھنا ہی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن اس کو جو تم نے مال کثیر دے رکھا ہے اس میں سے کوئی بھی چیز تم واپس نہ لو۔ جیسے مہر بہت سارا تھا، یا ہم نے اپنی بیوی کو جب محبت تھی تو کوئی ایک باغ ہی گفٹ کر دیا تھا، یا 10 کٹھے 12 کٹھے زمین لکھ دیے تھے، یعنی کچھ ایسی پراپرٹی دے رکھی تھی اور اب تمہیں وہ ناپسند ہو گئی، تم اسے چھوڑنا چاہ رہے ہو، تو اب تم یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے وہ تمہیں ہمیں واپس کر لو۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارے لیے حرام ہے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تم اس کو بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، لیکن جو چیز تم نے اسے دیا ہے اس چیز کا مطالبہ نہ کرو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی کرنا چاہو اور ان میں سے ایک کو مال کثیر دیا تھا تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم وہ مال اس پر بہتان باندھ کر اور صریح گناہ کر کے لینا چاہتے ہو؟ یہ گناہ احداہن قنطار فلا تأخذوا منه شیئا اتأخذونه بہتانا واثما مبینا، اگر تم نے ایسا کیا ہے تو گویا کہ تم بہتان کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، اور ظلم کی سزا اللہ رب العالمین بہت سخت دینے والا ہے۔ یہ لفظ قنطار جو ہے یہ ایک بحث کا موضوع ہے۔ قنطار بہت سارا مال خیر، یعنی بہت سارا مال دیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مہر بھی جو متعین ہوا ہوگا وہ کثیر تعداد میں 50,000 لاکھ روپیہ مہر ہو۔ اسی لفظ قنطار پر ایک عورت نے حضرت عمر کو پکڑ لیا تھا، ایک خاتون نے حضرت عمر کو پکڑ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے فتوحات ہوئے، فتوحات پر فتوحات ہوتے چلے گئے، تو صحابہ کی جو غربت تھی وہ ختم ہوتی چلی گئی اور صحابہ کے پاس بہت سارا مال اکٹھا ہونے لگا۔ تو اس وقت جب شادیاں ہونے لگی تو لوگ بہت بڑی بڑی رقم مہر میں باندھ دیا کرتے تھے، بڑی بڑی رقم۔
تو حضرت عمر نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی لمبی لمبی رقم مہر میں باندھی جا رہی ہے، اگر کسی غریب لڑکے کی شادی ہو تو اتنی بڑی رقم کہاں سے ادا کر سکتا ہے مہر میں، تو کیوں نہ کوئی ایک فکس اماؤنٹ کر دیا جائے کہ اس سے زیادہ مہر آپ نہیں کر سکتے، اس سے کم جتنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس وقت ایک خاتون نے پکڑ لیا، حضرت عمر سے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں بانڈ باندھنے والے؟ اللہ نے فرمایا ہے قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، مال کثیر دیا تھا، اگر مال کثیر دے رکھا ہے تو تم اسے واپس نہ لو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر جو شے اللہ کے رسول نے یا اللہ نے متعین نہیں کی، فکس نہیں کیا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں جو ایک آرڈیننس پاس کرنے والے، ایک قانون لاگو کرنے والے؟ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ آج ایک خاتون نے ہمیں اسلام سکھا دیا، اور اپنے جو قانون تھا جو لاگو کرنے والے تھے آپ نے اس قانون کو واپس کر لیا۔ تو مہر کا جو مسئلہ ہے آج بھی وہ لوگ بہت ہی افراتفری کا کام کرتے ہیں، کہیں اگر آپ دیکھیں تو لاکھوں روپیہ باندھ دیں گے، اب وہ بیچارہ دے نہ دے یہ بھی ایک مسئلہ بحث ہے، اور کہیں اگر آپ دیکھیں گے تو 500 روپیہ 786 روپیہ یہ مہر فاطمہ، یہ مہر فاطمہ کیا ہے آج تک مجھے تو نہیں سمجھ میں آیا، یہ مہر فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مہر ہے؟ کوئی متعین حدیث ہے؟ میرے علم میں تو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شادیاں ہوئی ہے، حضرت خدیجہ کی سے جب آپ کی شادی ہوئی تھی تقریباً 12 اوقیہ چاندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر تھا، 12 اوقیہ چاندی تقریباً 500 درہم اس زمانے میں، اور اسی دوران آپ کی تمام بیویوں کا مہر تھا، لیکن ایک بیوی کا مہر بہت ہی زیادہ تھا، وہ ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہم جانتے ہیں کہ ام حبیبہ سے جو نکاح ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وقت تک آپ مدینہ میں تھے، اور ام حبیبہ کہاں تھی؟ حبشہ میں تھی۔ جب ان کے شوہر عیسائی ہو گئے تو اللہ کے رسول نے اپنا پیغام نکاح بھیجا، تو وہیں نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نکاح پڑھایا تھا، غائبانہ نکاح، اور اس وقت 4000 درہم ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر طے ہوا تھا، اور جو نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہر ادا کیا تھا۔ تو یہ سب سے بڑا مہر تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ کا تھا، جو نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں گے تو مہر اتنا ہو جو لڑکے کی صلاحیت کے مطابق جو وہ ادا کر سکے، اتنا آپ باندھیں۔ آپ کی حیثیت 1 لاکھ کی ہے اور 500 روپیہ باندھ دیں تو یہ اس عورت کے ساتھ زیادتی ہے۔ آپ کسی کی حیثیت 5000 روپے کی ہے، اس کی 50000 باندھو، یہ بھی زیادتی ہے۔ تو میانہ روی کا کام کرنا چاہیے، درمیانہ کام کرنا چاہیے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا، تو جو تم نے مال کثیر اس بیوی کو دے رکھا ہے جسے تم چھوڑنا چاہتے ہو، تو وہ مال کثیر جو واپس نہ لو، اور اگر تم واپس لیتے ہو تو یہ بہتان باندھ رہے ہو اور صریح واضح گناہ کا کام کر لینا چاہتے ہو۔ باری تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہمیں آپ کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔